أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. یہ صورت زلزلہ ہے اور اس کا نمبر 99 ہے، اور اس صورت کے اندر جو ہے 8 آیات ہیں، لیکن یہ عظیم الشان صورت ہے اور اس کے بارے میں بھی مفسرین اور صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ مدنی صورت ہے یا مکی صورت ہے۔ اپنے مضمون کے لحاظ سے تو یہ مکی صورت ہے، لیکن بہرکیف کچھ علماء کرام اور صحابہ کرام کی رائے میں یہ مدنی صورت ہے۔ مثال کے طور پر اس کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے ایک روایت ہے ترمذی شریف میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ اذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن، جس مسلمان نے سورہ زلزلہ کی تلاوت کی تو گویا اجر و ثواب میں اس نے آدھے قرآن کی تلاوت کی۔ تو یہ حضرت انس جو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چونکہ یہ انصاری ہیں اور مدینہ کے ہیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سورہ زلزلہ جو ہے یہ آدھے قرآن کے اجر کے برابر ہے، اور سورہ اخلاص جو ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون جو ہے یہ 1/4 کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں، بعض صورتوں کے فضائل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، تو اجر کے لحاظ سے اور خاص طور پر رات کو سوتے وقت جو ہے سورہ اخلاص کی جو تلاوت کی جاتی ہے، یا دیگر مقامات پر بھی، تو اس سے ان صورتوں کی جو عظمت ہے وہ بیان ہوتی ہے۔ اور یہ جو مضمون ہے صورت کا کہ جس کی وجہ سے کچھ صحابہ کرام اور مفسرین کہتے ہیں کہ مکی صورت ہے، کیونکہ اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ مور اور لیس ان صورتوں کے ساتھ ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی تھی، جس کے اندر ایمفیسس تھا لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں۔ تو اس لیے وہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے یہ مکی صورت ہے، واللہ عالم بالصواب۔ فرمایا جب اس وقت کو یاد کریں جب زمین کو بہت زبردست جھٹکا دیا جائے گا، یعنی اس کو شیک کیا جائے، جب زمین کو شیک کیا جائے گا تو اس زمین کو جب زلزلہ آتا ہے تو زمین کا بیلنس جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے، اور بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ زلزلہ کس میگنیٹیوڈ کا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو وہ بہت زبردست جھٹکا ہوگا، اور اس جھٹکے سے
جتنے بھی انسان زمین کے اندر مدفون ہوں گے، زمین اس جھٹکے سے ان کو باہر پھینک دے گی ویسے۔ تو اکثر مفسرین اس سے مراد لیتے ہیں کہ پہلے جو سور پھونکا جائے گا اس سے تو تمام جاندار جو ہیں وہ چیزیں پناہ ہو جائیں گی الا ماشاء اللہ، لیکن بعد میں جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو زمین کیا کرے گی؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ثقل کہتے ہیں برڈن کو، بوجھ کو، یعنی زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صلاحیت عطا فرمائی تو کہ ہزاروں سینکڑوں سال تک زمین کے سینے کے اندر بہت سارے جو ہے نا وہ بوجھ ہیں۔ ایک تو بوجھ یہ ہے کہ کتنے کھربوں سے زیادہ جو ہے انسان اس کے اندر دفن ہے، مدفون ہے، اور کئی جگہوں پہ تو انسانوں نے قبرستان ہٹا کے وہاں نئی آبادیاں جو ہیں وہ کی ہیں، خاص طور پر فلسطین کے اندر جو ہے نا ایسے ہوا ہے کہ جو انسان ہیں، جو نیو آکوپائرز ہیں، ان کو انسانوں کی جانوں کی حرمت بھی نہیں ہے، قبرستان وہاں سے انہوں نے توڑ کے وہاں باغات اور ریسٹورنٹ جو ہے انہوں نے اور عجائب گھر جو ہے وہاں بنائے، مکانات بنائے۔ لیکن یہ کہ باہر کے اللہ تبارک و تعالی زمین کو یہ دوبارہ صلاحیت عطا فرمائے گا کہ وہ انسان جن کی ہڈیاں ادھر ادھر ہو چکی تھی ان تمام کو دوبارہ جوڑ کر پھر انسانی ساخت کے اندر وہ ان کو جو ہے وہ نکالے گی ویسے۔ تو یہ ایک امانت تھی اور ایک بوجھ تھا زمین کے اوپر کہ جو وہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو جو ہے وہ باہر نکالے گی، اور بہت بڑے اس کے پاس راز ہیں ویسے۔ تو جب انسان آنکھیں کھولے گا، نکلے گا وہاں سے الانسان، تو وہ کہے گا وقال الانسان ما لها، یعنی ایسے انسان کو لگے گا جیسے وہ ایک نیند سے، بہت لمبی نیند سے جو ہے کسی نے اس کو ڈسٹرب کیا ہے، تو وہ کہے گا واٹ ہیپن، اس زمین کو کیا ہوا ہے کہ زمین نے تمام انسانوں کو جو ہے باہر پھینک دیا ویسے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے ریوارڈ کو آگے قرآن پڑھنے کے برابر میں جو قرار دیا، چھوٹی سی صورت ہے، اس کی یہ وجہ یہ کہ اس کے اندر ہولناکی ہے اور اس کے اندر ایسی عبرتیں ہیں کہ انسان ان پر غور کرے تو انسان کی نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ زمین جو ہے اپنی خبریں جو بیان کرے گی۔ کیا خبریں بیان کرے گی؟ یہ زمین کیسے خبریں بیان کرے گی کہ زمین کے اوپر انسانوں نے ظلم کیا، انسانوں نے زیادتیاں کی، اس کے اندر لوگوں نے اچھے کام کیے، نیک کام کیے، برے کام کیے، وہ تمام جو اخبار ہیں وہ زمین ان کو ڈسکلوز کرے گی، ان کو ریویل کرے گی۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی حکمت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہمارے تمام انسانوں کی تمام حرکتوں کا اور ان کے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں دماغ میں، ان تمام کا علم ہے، اور پلس فرشتے بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، پلس ہماری جو باڈی کے آرگنز ہیں ویسے وہ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، اور وہ بھی قیامت والے دن جو ہے وہ انسان کے فیور میں یا انسان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑا ایویڈنس جو ہے وہ زمین میں سے بھی جو ہے وہ پیدا کرے گا، اور اس بات کو آج کل کی جو سائنس کی ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہے وہ سپورٹ کرتی ہے۔ یعنی آج سے 100 سال پہلے ہو سکتا ہے کہ انسان یہ کہے کہ یہ زمین کیسے یہ باتیں بتائے گی، لیکن آج کل تو یہ باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے سامنے ہو رہی ہیں کہ کس طرح زمین کے اندر جو چیزیں ہیں ریکارڈ ہو رہی ہے، اور انسان ان کو جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے، زمین کے ذریعے کس طرح انٹیلیجنس جو ہے وہ اکٹھی کی جاتی ہے، پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں اس طرف ہمیں بتاتی ہیں، لیکن اگر ان کی عقل جو ہے وہ صحیح جاتی ہو تو وہ ان کا ایمان مضبوط ہوگا، اور ان کی عقل اگر ٹیڑھی ہوگی تو وہ مادہ پرستی پر ایمان لائیں گے،
اور اللہ پر اور قیامت پر وہ ایمان جو ہے وہ نہیں لائیں گے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ آپ کے رب نے اس کو اس بات کی وصیت کی کہ وہ اپنے رازوں کو جو ہے وہ ظاہر کرے۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایک واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی علم و حکمت سے نوازا تھا، اور بہت بڑے زاہد تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بارے میں بیت المال کے اندر یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو آہستہ آہستہ استعمال کرتے تھے، اور دیکھتے کہ شاید کل کو کچھ ضرورت ہو جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں جو کچھ آتا تھا اس کو تقسیم کر دیتے تھے کہ مبادا کل کو کیا ہو جائے۔ تو ان کی ایک سنت ہے، ان کی ایک ٹریڈیشن ہے جس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے کہ جب وہ بیت المال کو خالی کر لیتے تھے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، اور وہ 2 رکعت نماز نفل کس نیت سے پڑھتے تھے کہ اے زمین میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں کہ میرے پاس جو امانت تھی وہ امانت بیت المال کی میں نے خالی کر دی ہے، مستحقین کے اندر میں نے پہنچا دی ہے۔ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ قیامت والے دن تو یہ میری جو حرکت ہے اس کے اوپر گواہی دینا اللہ کے سامنے، کہ کل کو کوئی میرے خلاف بات کرے تو زمین گواہ رہنا۔ اور اس بات کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، یعنی 2 رکعت شکرانے کے نفل کہہ دیں آپ، 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں گواہی کے نفل کہہ دیں، اور زمین کو گواہ بنانے کے لیے کہ میں نے جو مخلوق کی جو امانت تھی وہ میں نے سپرد کر دی۔ اس کے اندر بہت بڑی حکمتیں ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا، اور تیسری بات یہ ہے اس ایمان پر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے کہا تھا کہ زمین قیامت والے دن گواہی دے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے شکرانے کے، اور زمین سے کہتے تھے کہ آپ نے جو ہے وہ گواہ رہنا ہے بس۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، صدر یصدر کے معنی ہے نکلنا، ایک ہوتا ہے خروج کا، اور ایک صدور کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ایشو کرنا۔ مینس on that day people will come out in groups، different groups میں، یعنی یہ گروپس کس کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں، یہ گروپ قوموں کی بھی ہو سکتے ہیں، امتوں کے بھی ہو سکتے ہیں، قبیلوں کے بھی ہو سکتے ہیں، خاندانوں کے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی گروپ ہو سکتے ہیں کہ ایمان والے جو ہیں وہ ایک گروپ کی صورت میں جائیں گے، اور جو ایمان سے محروم ہوں گے وہ ڈفرنٹ، ان کا راستہ ہی ڈفرنٹ ہوگا، تو مختلف ہوں گے۔ اور اشتاتا کے معنی ہیں they will scattered، وہ گروپ ہوں گے لیکن they will scattered لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو کام ہیں وہ ان کو دکھا دیے جائیں۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جس انسان نے کوئی ذرہ بھر بھی کوئی اچھا کام کیا ہوگا وہ اس کا انجام دیکھے گا، اور جس انسان نے کوئی برا کام کیا ہوگا اس کو بھی وہ جو ہے وہ دیکھے گا۔ اب اس کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ بات ہر معمولی سی معمولی چیز کا حساب ہوگا تو ہم تو تباہ ہو گئے ویسے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی تسلی دی کہ ایک مسلمان جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کو اس کی نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے، اور یہ ہے کہ انسان اگر گناہ کرے گا تو اس کو صرف اس کے گناہ کا انجام جو ہے اس کی سزا ملے گی، اس کے علاوہ جو ہے
کوئی مزید اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ بات حدیث پاک میں ایک اور مقام پر بھی بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستسقي ولو ان تلقى اخاك ووجهك اليه منبسط۔ یعنی حضور پاک سے فرماتے ہیں کہ کسی نیکی کی ویلیو کو آپ انسگنیفیکنٹ نہ قرار دیں کہ آپ وہ چھوٹی ہے، آپ کی نظر میں وہ چھوٹی ہوگی، لیکن اللہ کی نظر میں کیا پتا کہ وہ اللہ کو پسند آ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ آپ کا ایک بھائی دی لائن میں کھڑا ہوا ہے اور اس نے اپنے ہاتھ میں بکٹ پکڑی ہوئی ہے، تو آپ کیا کر دیں کہ آپ جو ہے کنویں کے قریب ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں جو بکٹ ہے وہ آپ اس کو خالی کر دیتے ہیں اس کے بکٹ میں، بجائے اس کے کہ وہ کنویں پہ اور پانی کی ٹینکی کے پاس خود آئے۔ یہ ایک معمولی سا کام ہے، لیکن آپ سیکریفائز کرتے ہیں اپنی ایفرٹ کو، اپنے ٹائم کو، اور آپ نے اپنا پانی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، تو وہ اس کو مطلب ہے کہ ریلیف ملتا ہے، کمفرٹ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے یہ بات پسند آئے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر آپ کو کوئی بہت ہی اچھا ریوارڈ ادا فرما دے۔ یا دوسری مثال آپ نے یہ بیان فرمائی کہ آپ کسی اپنے بھائی سے ملیں اور اس حال میں ملیں کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو اور آپ کی مسکراہٹ سے اس کی پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اور کسی مسلمان کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا یہ ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ آپ کم نہ سمجھیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یا معشر النساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عورتوں سے خطاب فرمایا کہ آپ کسی نیکی کے کام کو حقیر مت سمجھیں، ایون دو کہ آپ نے سالن بنایا ہے اور اس کے اندر بکری کی چھوٹی سی ہڈی ہے تو وہ اپنے پڑوسی کو دے دیں، تاکہ اس کے اندر یہ احساس نہ ہو کہ آپ نے اس کے اپنے کھانے میں شریک نہیں کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بغیر آ جاتا ہے تو آپ بھی ایون جلی ہوئی ہڈی ہو وہ بھی اس کو آپ دے دیں کہ اس کو اگر وہ چوز کر اس کو کچھ فائدہ مل سکتا ہے تو وہ اس کو ملے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کام جو بھی ہو، چھوٹا ہو نیکی کا، تو اس کو اس لیے اگنور نہ کیا جائے کہ یہ چھوٹا ہے، یا ایک کام کو، گناہ کو معمولی سمجھ کر اس کو کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم و محقرات الذنوب، جو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں ان کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، اس لیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو انسان کے اوپر وہ پائل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال آپ نے یہ دی کہ لوگ جو ہیں مسافر جو ہیں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر ان کو اس بات کی ضرورت پڑی آگ لگانے کی اور کھانے کے لیے، تو ان کے جو نگران تھا اس نے لوگوں سے کہا کہ آپ جائیں تھوڑی تھوڑی لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آئے۔ تو وہ تھوڑی تھوڑی لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے اور ان لکڑیوں سے پورا ایک ایندھن بن گیا جس سے انہوں نے آگ جلائی اور کھانا بنایا اور انہوں نے اس سے تپش حاصل کی۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی کہ گناہوں کو حقیر مت سمجھا جائے، یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، یعنی آپ کو ایسی بات کہہ دیں مذاق میں کہ کسی کا دل جو ہے دکھ جائے، ویسے آپ کے سامنے وہ بات معمولی ہو لیکن دوسرے انسان نے اس کو سیریسلی لیا ہو اور اس کا جو ہے وہ مطلب ہے کہ دل پہ اثر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہر اس چھوٹے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ہر اس برے کام سے بچائے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔